اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا. کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی. لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں, دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے, ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے, ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا.
وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, تو دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو جن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام, وہ جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے, اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی. تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی, سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟
وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہیں بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے, بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, وہ بیچارہ عاشق کا فون آیا تھا, اس نے کہا مفتی صاحب آپ نے میرے راز فاش کر دیا. میں نے راز فاش نہیں کیا بھائی, کسی کو کیا پتا میں کس کا واقعہ سنا رہا ہوں, میں نام تھوڑی بتا رہا ہوں. وہ جس عاشق کا واقعہ نا, اس نے کہا مفتی صاحب یار آپ نے میرے بارے میں سب کو بتا دیا. بھائی جان آپ کے بارے میں کس کو کیا پتا, میں کسی کا راز فاش نہیں کرتا. اب مجھے یہ لگا کہ بیان میں کھڑا ہو کر نہ بولے مفتی صاحب آپ نے میرا راز فاش کر دیا. وہ ایسے 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے نا, 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک کو نماز میں کچھ بات کی اس نے. جب اس نے نماز میں بات کی تو دوسرے نے بولا بھائی جان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, باتیں کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو تیسرا بولتا ہے الحمدللہ میں نے بات نہیں کی. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تیسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں خاموشی کھڑا ہوں. تو تینوں کی ٹوٹ گئی نا. تو ایسے ہی بعض لوگ, ہم تو راز فاش نہیں کر رہے ہوتے, وہ خود اپنا راز فاش کر دیتے ہیں. تو ایک عاشق کا فون آیا, کہنے لگا اب پورے بیان سے نا دیکھنا یہ کلپ نکلے گا اور ہٹ بھی یہ والا کلپ ہوگا, پھر لوگوں کے کمنٹس ہوں گے مفتی صاحب کیا عاشق معشوق کی مثالیں دیتے رہتے ہیں. پورا بیان ایک طرف, یہ والا کلپ کے لاکھوں ویورز ہوں گے اس کے, دیکھنا آپ. اور اس پہ جو لیبل لگے گا ایک سچے عاشق کا واقعہ, یہ لیبل لگے گا, ایک سچے عاشق کا سچا واقعہ. تو سچے عاشق تو آج کل مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں, جو اپنے آپ کو سچا, وہ سارے اس پہ سرچ کریں گے یار دیکھیں کیا ہوا, سیم ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, فون آیا میرے پاس, عشق ہو گیا ہے تو میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا بھائی اگر ہو گیا ہے, کوئی اچھی ہے, اچھے گھرانے کی ہے, تو آپ والدین سے بات کر لو, نکاح کر لو. لن تری للمتحابین مثل النکاح, حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو ختم کرو, آپ شادی کر لو بھائی, نکاح کر لو بھائی, حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا. کہنے لگا کہ یار وہ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ابا نہیں مان رہے.
میں نے کہا ابا کو پھر مجھے نہیں فون کرو, ابا کو فون کرو, جو میں اس کا ابا نہیں ہوں. تو پھر ابا کو فون کرو, اس کے یہی اپنی فریاد اس کے ابا کے سامنے رکھو. کہہ رہے یار بہت ٹرائی کر لی, بہت کوشش کر لی, اس کے پیرنٹس ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میں نے کہا بھائی دیکھو جتنے حربے تھے آپ استعمال کر کے دیکھو ابا اماں کو سمجھانے کے. کہہ رہے نہیں مان رہے. میں نے کہا پھر چھوڑو اس کو, لعنت بھیجو. ایک چیز مقدر میں نہیں ہے, غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش مت کرو. شریف لوگ شریفوں کی طرح ہی کرتے ہیں نا. تمیز کا یہی ہے کہ ابا اماں سے بات کی جائے. میں نے کہا میں دعا کر لوں گا آپ کے لیے, آپ نے مجھے کچھ سمجھ کے فون کیا تو میں بھی دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے لیے بہتر ہے تو مقدر فرما دے, ابا کو دل کو نرم کر دے. ابا کو چاہیے وہ جب خود کسی کے ابا سے انہوں نے اپنا سوچے نا, ابا سے میری بات, میں نے یہ بھی کہا کہ ابا سے بات کرا دو. میں ابا کو سمجھاؤں گا بھائی اگر بندے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو یار بلا وجہ خام خام انکار نہ کرو. لیکن وہ بقول اس کے بھائی سارے حربے ناکام ہو گئے. تو میں نے کہا پھر وہاں سے دماغ ہٹاؤ. یہ جو عاشق لوگ کہتے ہیں نا ہم دماغ ہٹانا بھی چاہیں تو نہیں ہٹتا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہٹانا چاہتے ہی نہیں ہے کمبخت. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, دنیا میں بڑی سے بڑی محبت ختم ہو سکتی ہے اگر انسان چاہے. مر جاتے ہیں تو محبت ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو جب میاں مرتا ہے, جوان شوہر مر جائے کسی خاتون کا, بوڑھے کو تو وہ چاہتی ہیں کہ بعض دفعہ کہ بھائی اب اس کو نچوڑ تو لیا ہے ہم نے پورا, پینشن بھی لے گی اب تو ہمیں, پلاٹ بھی دے دیا اس نے, گھر بھی میرے نام کر دیا, بچے بھی بڑے کر دیے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, جوانی میں میاں کو نچوڑنے کے بعد بڑھاپے میں بہت ستاتی ہیں. بھائی سب خواتین کی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض خواتین ایسا کرتی ہیں, وہ بڑھاپے میں میاں کو, کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے نا کھانسنے کے علاوہ, تو بچوں کے ساتھ مل کے انتقام لیتی ہیں اس سے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. عورت غیرت مند ہوگی نا تو بڑھاپے میں بچوں کی طرفداری کے بجائے اپنے شوہر کی طرفداری کرے گی. یہ بھی اچھے اخلاق کی علامت ہے. وہ کہے گی بیٹا تمہیں جو میں نے اتنی محبت سے پالا ہے نا, اس شخص نے مجھے سہارا دیا, گھر دیا, اس نے مجھے چھاؤں دی, اس کی بیس پر آج تمہارے بازوؤں میں قوت ہے. تو غیرت مند عورت کیا کرے گی, وہ بڑھاپے میں کس کا ساتھ دے گی؟ مرد کا ساتھ, شوہر کا ساتھ دے گی, بچوں کی سائڈ نہیں لے گی. وہ آج کل بچوں کی سائڈ لینا شروع کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں, کیونکہ اب بچوں سے مفاد ہے نا. اور غیرت مند آدمی بھی ایسے موقع پر بچوں کی سائڈ نہیں لے گا. وہ کس کی سائڈ لے گا؟ بیوی کی. وہ کہے گا بھائی پہلے یہ رفیق ہے, پہلے یہ بیٹا میری زندگی میں آئی ہے, تم بعد میں آئے ہو, صحیح ہے نا, پہلے یہ ہے بعد میں تم ہو. تو وہی غیرت ویرت شارٹ چل رہی ہے. کیا کریں یار اب آدمی کیا رونا روئے بیٹھ کے جو ہے نا. تو کیا بات کر رہا تھا میں, وہ عاشق کی مثال دے رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ مسئلہ, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے مفتی صاحب بس دعا کریں, وہ مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. میں نے کہا بھائی بڑے سے بڑا غم انسان, میں نے کہا کوئی ہاں میں عورت کی مثال دے رہا تھا, میاں سے کتنی محبت جوانی میں اس کا انا للہ ہو گیا, کیسا روتی ہیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا, ہائے. بڑا دھچکا لگتا ہے بیچاری کو, جو صحیح محبت کرنے والی. ہمارے اللہ کا شکر ہے مشرقی عورتیں محبت ہی کرتی ہیں میاں سے, تو کیسا روتی ہیں, کتنا بڑا غم. تھوڑے دن کے بعد بھول جاتی, بھلائیاں. میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے باپ کا انتقال ہو گیا, ٹینشن سے پاگل ہو رہے ہیں, تیسرے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے, بھول گیا ابا کا. مایوس کر دینا جب انسان اپنے آپ کو. تبھی کہتے ہیں نا بچہ گم جائے یہ زیادہ خطرناک ہے, مر جائے یہ کم خطرناک ہے. کیوں؟ مرنے کے بعد امید ختم, اب نہیں آئے گا. گمنے والے سے امیدیں ہوتی ہیں شاید اب مل جائے, شاید اسی ٹینشن میں زندگی گزار دیتے ہیں. تو عاشق کو چاہیے معشوق کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے مر گیا ہے, ختم, اس کا نمبر بلاک, اس کے بارے میں سوچنا ختم. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ سیٹنگ پہ آ جائے گا. یہ کمبخت چاہتا ہی نہیں علاج کرنا, بار بار اس کی تصویریں دیکھتے رہیں گے, بار بار اس سے بات کرتے رہیں گے, بار بار اس کے بہانے سے اس کی گلی کا چکر لگائیں گے, اور پھر اسی کو سمجھانے کے لیے فون کرتے رہیں گے بار بار کہ میں تم سے محبت ختم کر رہا ہوں, سن لو. حقیقت ہے یہ بھی ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ. دیکھو آئندہ مجھ سے بات چیت نہیں کرنا, کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے
سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک. پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ وودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا اور نکاح کا کوئی چانس مانس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں, کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. تو حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کے. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماچا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا, کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگائے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. تو ایک اور واقعہ ایسا بڑا دلچسپ ذہن میں آیا تھا, اس کا بھی علاج ہو گیا تھا فوراً. یہ تو تھپڑ لگایا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ ذہن میں آیا تھا, نکل ہی گیا ذہن سے. تو انہوں نے لگایا اس کو زور سے تھپڑ اور اس کا ہو گیا علاج. ہاں, ایک دہریہ آیا, ایک شخص آیا, دہریہ نہیں تھا, مسلمان تھا, یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. وہ کہنے لگا مجھے اسلام کے بارے میں نہ بڑے وسوسے آتے ہیں, پتہ نہیں اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیا ہے یہ. ہر آدمی کا علاج دلائل سے نہیں ہوتا, یاد رکھو. جو حکمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فالٹ ہے کیا, اس کے اندر ٹیکنیکل خرابی ہے کیا, اس خرابی کو دور کرتے ہیں. اس کو ہر طرح سے دلائل سے سمجھا دیا. پھر بھی آیا, کہنے لگا حضرت مجھے بڑے اشکالات. حضرت حکیم اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, تیرے جیسے آدمی کو اسلام کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, تو کافر ہو جا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اسلام پر احسان کر رہا ہے.
یہ جملہ انہوں نے کہا ہے اور کہہ رہے میرے سارے وسوسے ختم. اس کو فالٹ اس کے اندر یہ تھا, وہ یہ سمجھ رہا تھا گویا اللہ کو کچھ مل رہا ہے میرے جیسے پروفیسر کو اسلام میں داخل کر کے, اور اسلام کو میری ضرورت ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جب اس کو بتائیں گے اسلام کو تیری ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم ساری صلاحیتیں تیرے اوپر ہی خرچ کرتے رہیں بیٹھ کے, تو ہو جا بھائی, جہاں اتنے سارے لوگ کافر ہیں ایک اور ہو جائے گا. تو کیا سمجھتا ہے, تو چاہتا ہے اتنا پروٹوکول دیں کہ سب کو چھوڑ کے ہم تیرے پیچھے لگے رہیں. تو اس کو اپنی اوقات سمجھ میں آ گئی, اس کو اوقات سمجھ میں آ گئی, بھائی یہ میری ضرورت ہے, اسلام کی ضرورت میں نہیں ہوں. لیکن یہ آپ نہ کرنا شروع کر دیں, کو تھپڑ لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی پہ ہر چیز سوٹ نہیں کرتی. تو اسی وجہ سے دیکھو اسلام نے بچوں پہ سختی کرنے کی بھی اجازت دی ہے, بلکہ بعض مواقع پہ حکم دیا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں بچوں سے سختی بالکل نہ کرو, بچوں سے سختی بالکل نہ کرو. بھائی بعض چیزیں بچے محبت سے سمجھیں گے, بعض چیزوں کی اہمیت محبت سے نہیں, وہ سختی سے سمجھ میں آئیں گی. میں الحمدللہ اپنے بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, بہت کم نوبت آتی ہے. ایک چھوٹے بچے نے میرے کیا کیا, بغیر پرمیشن کے نا میز سے 5 روپے اٹھا لیے. بچوں کو ہم نے بتایا بھائی کہیں بھی کوئی بھی پیسے پڑے ہوئے ہوں, تھوڑے ہوں زیادہ, کوئی بچہ بھی والدین کی پرمیشن کے بغیر پیسے کہیں سے بھی نہیں اٹھائے گا, چاہے کتنے بکھرے ہوئے پیسے پڑے ہوئے ہوں. ہوتا ہے نا آدمی بٹوا نکال کے رکھتا ہے, پیسے بکھر گئے. بچوں کو کہا ہے کیونکہ اس سے عادت کیا ہوتی ہے. تو ایک بچہ بھی نہیں, بچی نے کیا, 5 روپے اٹھا لیے. مجھے یاد ہے اس کو میں نے زور سے تھپڑ مارا. وہ تھپڑ خوف بٹھانے کے لیے کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے. وہ دن, آج کا دن کئی سال ہو گئے اس واقعے کو, یعنی میرا خیال ہے 6-7 سال تو ہو گئے ہوں گے. پیسے پڑے رہتے ہیں, کبھی کوئی بچہ ہاتھ, کیونکہ اس کو پڑا ہے تو سب کو عبرت ہو گئی. کیا ہوا, ان کے مزاج میں ایک چیز انسٹال ہو گئی ہے, سافٹ ویئر ڈال دیا ہم نے, انسٹال کر دیا. سمجھ رہے ہو نا کیا ہو گیا بھائی, انسٹال کر دیا. ویسے سمجھانے سے نہیں ہوتا, بیٹا دیکھو 5 روپے اٹھانا بہت بری بات ہے. بچہ کیا کہتا ہے, بعض دفعہ بچوں کی مائیں آ کے دلائل 5 روپے ہی تو ہیں, بعض دفعہ بچوں کی مائیں دفاع شروع کر دیتی ہیں, 5 روپے ہی تو ہیں نا, اس میں کون سا طوفان آ گیا. آپ کا پیسہ بچوں کا پیسہ ہی تو ہے بھائی. اس نے 5 اٹھا لیے تو اس کو تھپڑ پڑ رہا ہے, تو میں نے تو اگر 500 کا اٹھا لیا مجھے تو پتہ نہیں کیا کر دو گے. تو وہ بعض دفعہ عورتیں بھی الٹے سیدھے دلائل شروع کر دیتی ہیں. جب چانٹا پڑ گیا تو بچے کی ماں کو بھی اندازہ کہ بھائی یہ بڑا جرم ہے. بھائی دلائل گئے ایک تیل لینے, ہمارا یعنی یہ گویا باپ نے پیغام دے دیا کہ دلائل کیا ہیں, بچہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے, اس کے کیا دلائل ہیں. ایک طرف میں یہ چیز برداشت, پیسوں کے معاملے میں ایکوریسی ضروری ہے. اب اس ماحول, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, بڑی باتیں کرتے ہوئے ڈر بہت لگتا ہے, اللہ کی رحمت نہ, میں نے کبھی چوری نہیں کی الحمدللہ, کبھی کسی کے پیسے نہیں چرائے ہوں گے. اور شاید ہمارے والد صاحب نے یہ ہمیں تربیت دی تھی, پیسے نہیں اٹھانا کبھی, پیسے نہیں, پیسے دینا ہے. 1 روپیہ جیب میں کسی کا ہو گیا, موت آ گئی تو اتنی نمازیں دینی پڑیں گی. یہ فکر نا ہمیں بچپن سے ہمارے دماغوں میں والد صاحب خاص طور پہ ٹھوستے رہتے تھے, بار بار ڈالتے. پھر ہم جب مدرسے گئے تو ہمارے حضرت تو پیسوں کے معاملے میں اور زیادہ سخت تھے. وہ تو کسی طالب علم سے چیز منگواتے نا, پیسے پہلے دیتے, پھر کہتے کہ میں بھول نہ جاؤں پیسے دینا. ایک دن کیا ہوا کہ کوئی لڑکا کہیں کولڈ ڈرنک پیپسی کی بوتل لے آیا پینے کے لیے. اب وہ لڑکا جمعرات کی چھٹی تھی, گھر چلا گیا یا کیا ہوا, مدرسے چلا گیا. اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ جو پیپسی کی بوتل ہے کس دکان سے آئی ہے. ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں پیپسی بوتل ہی تو ہے, پی جاؤ. کیا ہے یار, دکان کا مالک خود آئے گا, خود آ نہیں رہا وہ. اب وہ دکان پہ جو جس وقت وہ بچہ بوتل لے کر گیا تھا اس وقت کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, اب کوئی اور ہے, یا وہ بھول گیا. اب سب دکانوں پہ حضرت نے بندے بھجوائے کہ یہ پیپسی کی بوتل کس دکان والے کی, کوئی پہچان ہی نہیں رہا, کہہ رہا بھائی ہمیں نہیں آتا. تو تمام دکان والوں پہ نا حضرت نے پیسے تقسیم کیے, جتنے قریب قریب کی دکانیں تھیں, بوتل خالی بوتل کے پیسے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو وہ یہ جب عمل انسان دیکھتا ہے تو وہ یہ چیز اس میں کیا ہو جاتی ہے, انسٹال ہو جاتی ہے یہ سافٹ ویئر کے. بھائی یہ بڑا خطرناک کام ہے کہ آپ کے ذمے کسی کے پیسے ہوں. ہوئے یہ تو, اور حدیث میں کیا ہوتا ہے, 700 نمازیں 1 درہم کے بدلے میں. ایک روایت ہے ایک نماز پڑھی نہیں جاتی ہم لوگوں سے, وہ اتنی مشکل سے پڑھتے ہیں, اوپر سے 10 روپے کی 20 روپے کی خاطر اپنی 700 نمازیں کسی کو پکڑا دیں, تو پاگل پنا ہے یا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسکین کس کو کہتے ہیں,
فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جس جو ایک دو لقمے کھلا دو تو چلا جائے وہ اتنا غریب. فرمایا اصل مسکین یہ تھوڑی ہے, اصل مسکین وہ ہے کہ قیامت کے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن فلاں کا حق بھی مارا, فلاں کا حق بھی مارا, فلاں کا حق بھی مارا, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا میں نے چوری نہیں کی, بچپن میں شاید مجھے یاد نہیں پڑتا, جب صحیح سمجھنا ہو تو ویسے کسی کے ناسمجھی میں اٹھا لیوں پیسے, مجھے یعنی جب ہوش میں آیا ہوں, جب سمجھداری آئی ہے اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو بچوں کا تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اگر ان کو بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا یہ چوری ہے بھی کہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے اللہ اس نے میرے فلاں پیسے کھائے, اس نے فلاں پیسے کھائے, اس نے فلاں وقت میں میرا پیسہ کھایا, فلاں وقت میں مجھے گالی دی, بلا وجہ مجھے تنگ کیا. تو اللہ کہیں گے آج کا دن ایسا ہے جس میں پیسے نہیں چلیں گے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی اس کا جرمانہ ہے, اس کے بدلے اتنے پیسے. آج پیسے نہیں, آج کی کرنسی نیکیاں ہیں. جس کے پاس نیکیاں زیادہ ہیں وہ زیادہ دولت مند ہے. قیامت میں تو ایسے ہی ہوگا نا بھائی, جتنی نیکیاں زیادہ لے کر آؤ گے اتنی کامیابی زیادہ ہے. تو اللہ کہیں گے اتنے پیسوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کو دے دو, اتنے پیسوں کے بدلے میں. اس لیے یہ جو لوگ کاروبار میں پیسہ کھا جاتے ہیں زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے بہتر بھی ہو گیا. میرے جو پیسے کاروبار میں لوگ لے کے بھاگے ہوئے ہیں نا, تو میں اس لحاظ سے خوش ہوں, اور کوئی عمل ہو نہ ہو یہ تو قیامت میں انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہی سوچ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے کون سا اتنا عمل ہے جو ہم بخشے جائیں. تو چلو یار گریوی میں یہ نکلیں گے. سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا, وہ سبزی والا جو گیا تھا نا, سب سے پہلے اس کو پکڑوں گا میں. اس کے بعد کپڑے والے کو پکڑوں گا کہ بیٹا وہ تیرا ٹرک پشاور سے اب تک پہنچا نہیں ہے, 80,000 تجھے میں نے دیے تھے لیڈیز کپڑا لانے کے لیے 2004 میں, پشاور سے تیرا ٹرک نکلا تھا, آج تک وہ پہنچا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو نا, ابھی دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دی جائیں گی جس کا حق. بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی ان کی. جب پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا کہ اہل حق تو ابھی باقی ہے, وہ تو آئیں گے. تو اللہ کہیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو ہیں نہیں, تمہارے پاس جو گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ لاد دو. تو نیکیاں ختم اور گناہوں کا پلڑا اور اٹھا کے جہنم کی آگ میں پھینک دی. فرمایا اصل غریب یہ ہے. تو بھائی دیکھو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر کسی نے کسی کا حق کھایا ہے آج بھی وقت ہے وہ توبہ کر لے, آج بھی وقت. اگر دینا ممکن نہیں ہے, اتنے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب تو فی الحال کھانا چھوڑ تو دو نا, اتنا تو کر لو. ایک چور آیا میرے پاس کہہ رہا میں نے بڑی چوریاں کی ہیں, اب کس کس کی یہ بہت مشکل کام ہے یار واپس. میں نے کہا یار حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے. تو میں نے کہا تم دوڑ کے نہ جاؤ, فی الحال چل کے چلے جاؤ. اہل حق کو اس کا حق فی الحال واپس نہ کرو, وہ ڈیلے کر دو. ٹھیک ہے نا, فی الحال اتنا کر لو کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا. وہ پھر بات کے لیے رکھو, اللہ نے جب اتنی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ, اور کوئی کاروبار یا کوئی کماؤ پیسہ تاکہ آہستہ آہستہ حق لوٹا سکو. اور علماء نے کتنی آسانی کر دی, انہوں نے کہا کہ کسی کی چوری کی ہے نا تو اس کو پیسہ واپس لوٹانے کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کی چوری کی تھی لہٰذا یہ واپس لے لیں, یہ ضروری نہیں ہے. ہدیے کے نام پہ واپس کر دو. سمجھ رہے ہیں نا, غریبوں کا پیسہ کھایا ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, زکوٰۃ کھائی ہے تو غریبوں پہ صدقہ کر دو, کسی شخص کا پیسہ کھایا تو ہدیے کے نام پہ واپس لوٹا دو. اور اگر گنجائش نہیں ہے, واپس لوٹانے کی استطاعت ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے دعا کر لیا کرو, اے اللہ بس قیامت کے دن میری نیکیاں نہ اس کو دینا, ویسے ہی تو اپنے فضل سے, میں نے تو توبہ کر لی اپنے فضل سے, اللہ تو اس کی تلافی کر دینا. بھائی اللہ اگر چاہیں گے تو اللہ کہیں گے نا یار یہ توبہ کر کے آیا تو اس کی نیکیاں نہیں گزری, میں تجھے ویسی غریبی میں, میرے پاس نیکیوں کی کمی نہیں ہے, غریبی میں دے دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی جان؟ تو بات جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, سوالات ہیں آج. تو جہاں محبت ہونی چاہیے, ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے, پاک محبت ہے, سچی محبت ہے, سچا عشق ہے. یہ فلموں سے سیکھا ہے لوگوں نے سچا عشق اور جھوٹا عشق. مجھے آ گیا غصہ.
بھائی اب تک تو جو بات کر رہا تھا نا وہ ٹھیک کر رہا تھا, عشق ہو گیا, انسان ہے, ہر ایک سے ہو سکتا ہے. ویسے تو بے احتیاطی جو لوگ کرتے ہیں انہی کو زیادہ تر ہوتا ہے. چلو بے احتیاطی ہو گئی, لیکن چلو ایک جائز طریقہ اختیار کیا نا, کوئی حرام کاری کی طرف نہیں گیا. نکاح, تبھی میں کہتا ہوں بھائی جان کسی کو عشق ہوا کرے, اگر نکاح کی بات کرے تو اس کو ملامت نہ کرو. بیٹا ابا کے پاس آ رہا ہے, ابا مجھے وہ کالج میں لڑکی پسند آ گئی, مجھے عشق ہو گیا, میں شادی کرنا, ابا پڑاخ کر کے چماڑ لگا دیتے ہو, تجھے میں نے یہ عشق معاشقوں کے لیے بھیجا ہے وہاں پہ, اس لیے نہیں تھا, لیکن اب ہو گیا تو اس کا ایک جائز راستہ ہے نا جو اسلام نے بتایا ہے. تو ابا بلا وجہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ایک نمٹاؤ یار. بچی بعض دفعہ پاگل ہو جاتی ہے عشق میں, تو ابا وہ غیرت کا مسئلہ بنا کے کیوں بھائی یہ کیا ہو گیا. بھائی اگر ہو گئی ہے, پاگل نہیں بھی ہوئی تو پاگل ہونے سے پہلے اس کی شادی کر دو. عقل مند باپ یہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے اولادوں کو, یہاں جو والدین بیٹھے, اتنی سہولت ان کو دیا کریں کہ اگر وہ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ زبان سے اظہار کر سکیں. بے شک براہ راست کرتے ہوئے شرم آنی تو کسی پرچہ لکھ کے ابا کی تکیے کے نیچے لکھ دیں, ابا سیٹنگ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں چاہتا میں گناہ کی طرف جاؤں, میری شادی کرا دو. اور نام نہ لکھو اپنا, ابا خود ہی, ابا کو سب کا پتا ہوتا ہے کہ وہ خود ہی پہچان جائیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ سختی والدین کرتے ہیں نا اولاد پہ, اس سے بغاوت پھیلتی ہے, کیونکہ جائز حق تو اس کو دینا چاہیے نا بھائی. ہاں وہ اگر آپ کے خاندان میں میچ ہی نہ کر سکے, وہ یعنی وہ ایسی جگہ پسند کر لیا اس نے کہ وہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتی, تو پھر ایک الگ بات ہے. پھر ابا غیرت دکھائیں, بولا بیٹا تو تیری بیوی ہماری بہو بھی ہوگی, یہ ہماری بہو بنانے کے قابل, یہ ہماری پرمپرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن نارملی ماننا چاہیے. تو اب کیا ہے, میں نے اس سے, اب وہ کیا نا رونے لگا. بس یہ بیان, یہ کس واقعہ بتا کے وہ پتھر والا جو ہے نا مثال کمپلیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ رونے لگا, کہہ رہے نہیں مجھے سچی محبت ہے. مجھے پھر آیا غصہ, میں نے کہا بھائی جان یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کرو. ٹھیک ہے آپ کو عشق ہو گیا, دل زخمی ہے آپ کا, یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے, تو نکاح کا راستہ ہے, نہیں ہو رہا تو پریشان ہونا بھی سمجھ میں آتا ہے, یہ سچی مچی نہیں کرو بھائی. میں نے کہا اپنی ماں سے کیوں نہیں ایسی محبت آپ کو, ماں ناراض ہوتی ہے, کبھی بات چیت چھوڑ دے تو پھر ایسا رونا آیا کبھی؟ جس نے ساری زندگی پالا پوسا جوان کیا ہے بھائی, کبھی زندگی بھر ساتھ نہیں چھوڑتی ماں. آپ 60 سال کے بھی ہو جاؤ گے نا, آپ کی بیماری پہ ایسے ہی روئے گی جیسے جب 2 سال کے بچے تھے اس وقت روتی تھی. کیا اللہ نے عجیب رشتہ, ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے, تھکتی نہیں, ایک دفعہ بھی کبھی پیسے نہیں مانگے. کسی کو باورچی رکھو, فری میں کتنے دن پکا کے کھلائے گا روٹیاں بھائی؟ 4-5 دن کے بعد بولے گا بھائی ہم نے کیا ٹھیکہ لیا ہوا خدمت کا, پیسے دو, تنخواہ دو, نہیں دو گے جائے گا وہاں سے. ساری زندگی روٹیاں پکا کے کھلاتی ہے, ساری زندگی. نہ کھانے پہ تو ناراض ہوگی, کھانے پہ کوئی معاوضہ نہیں مانگے گی. کتنا بڑا احسان ہے, اس سے ایسی جذباتی محبت نہیں ہوتی. اس پہ رونا نہیں آئے گا, اس پہ جذبات نہیں مشتعل ہوں گے. تو وہاں نہیں ہو رہے تو یہاں اگر ہو رہے ہیں تو اس کو پاکیزہ محبت کا لیبل لگانے کی ضرورت. میں نے کہا اس کو لقبہ ہو جائے نا جو تمہاری جو محبوبہ ہے, بی پی ہائی ہوا اور جناب تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہو گئی, پھر دیکھوں گا, پھر کہے گا دل کہہ رہے ہیں مجھ سے صاحب جان چھڑا دو خدا کے لیے, پھر تعویذ مانگیں گے جان چھڑوانے کے تعویذ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور وہ بھی جو تم پہ اتنا لٹو ہو رہی ہے بھائی, وہ بھی صرف ایک ظاہری عشق ہے. ہاں بعض دفعہ حقیقی بھی ہوتا ہے, وہ اخلاق سے کسی کے متاثر ہو گئے, دینداری سے متاثر ہو گئے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن زیادہ تر صرف شکلوں پہ مر رہے ہیں, شکلوں پہ. اخلاق و اخلاق ایک طرف گئے ہوئے ہیں, دینداری اخلاق کو کوئی نہیں لفٹ کراتا آج کل, صرف شکل پہ. تبھی ان کو کسی اداکار سے کرا دو نا, فوراً بھاگ جائیں گے اس کی طرف. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پتھر کو آپ لڑکانے کی کوشش کرو گے نہیں ہوگا, پوائنٹ تلاش کرو ٹیکنیکل فالٹ ہے کہاں پہ, تو پھر آپ ایک لیور رکھو گے, ذرا سا پش کرو گے, پورا پتھر چینج. تو یہ جو انسان کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہیں, بخل ہے, حسد ہے, اور کنجوسی ہے, اور چاپلوسی ہے, یہ ساری چیزیں, پہلی بات تو یہ سب چیزوں ٹھیک کریں گے تو اوپر سے ٹھیک ہوں گے پھر. اور یہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کا کی جو بیس ہے نا, وہ ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دے انسان. کیونکہ ہر چیز کی بیس دنیا کی محبت ہے. دنیا حاصل کرنے کی کوشش میں انسان یہ سارے الٹے کام کرتا ہے کہ سارے مزے اس کو کہاں چاہیے,
دنیا میں چاہیے. جب وہ سمجھے گا مسافر خانہ ہے, تو بھائی جو ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے یا بس میں لانڈی سفر کر رہا ہوتا ہے, تو اسے سیٹ پہ جگہ مل جائے تو بھی خوش ہوتا ہے, پائیدان پہ جگہ مل جائے تو بھی زیادہ ٹینشن نہیں لیتا. تو کوئی بات نہیں یار, وہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ جا کے کسی کو گریبان پکڑ کے اٹھا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا, بولے گا میں کیا لانڈی تک لٹک کے سفر کروں گا, میں پاگل ہوں. کسی پہ ظلم نہیں کرے گا, کسی سے چاپلوسی نہیں کرے گا. اب کسی کو سیٹ پہ بیٹھا ہوا دیکھا, اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے, یار آپ مجھے بیٹھنے دیں, یہ چاپلوسی ہے نا. استغنا کے ساتھ رہے گا, او بھائی تمیز سے اگر جگہ دیتے ہو ٹھیک ہے, نہیں تو بیٹھے رہو یار. ہم کو یہ تھوڑی کہ اتنی زیادہ تمہارے سامنے جھکیں اور آنسو بہانا شروع کر دیں اور زبان ٹیڑھی شروع کر دیں, لالچ دینا شروع کر دیں. پائیدان ہے یار, چلتا ہے یہ بھی, بلکہ اس کے مزے لے گا پائیدان کے, اور لٹکے گا اور جھانک جھانک کے نا. ساری خرابیوں کی وجہ دنیا کی محبت. حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب انسان سمجھتا ہے بھائی مسافر خانہ ہے, پتہ نہیں کل مر جائیں پرسوں مر جائیں. قارون پیسے کا خیال آئے تو بولے قارون نے کیا کر لیا, قارون سے زیادہ میں پیسہ کما نہیں سکتا, وہ بھی مر کے ختم. جب خیال آئے کہ عزت میری سب سے زیادہ ہو, تو بھائی فرعون سے زیادہ تو عزت ہو نہیں سکتی. اتنی بڑی حکومت, پاور ملی کہ ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوا, ایسا پاورفل میں دنیا میں بن نہیں سکتا. تو فرعون بھی بالآخر دنیا سے دریا میں نہ بھی ڈوبتا تو بھی ویسے بھی اب تک مر تو چکا ہوتا نا. تو مسافر خانہ ہے تو اسی سفر کو انجوائے کرو, ٹھیک ہے نا. تمیز سے روٹی مل جائے ٹھیک ہے, ذلت کے ساتھ نہیں چاہیے. دینے والے اپنے پیسوں کے بہت ہیں, اب بھیک نہیں مانگے گا ایسی صورت میں, کہے گا بھائی محنت کرو, مزدوری کرو. ایک مزدور کو میں نے دیکھا, بڑے غیرت مند ہوتے ہیں, غریب غیرت مند مل جائے نا مزہ آ جاتا ہے یار, کہ کھانے کو روٹی نہیں اور ایسا استغنا. وہ بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا اس کی کسی شیٹھ نے دعوت کی اس مزدور کی نا, غریب کی. ایک دفعہ کھانا کھلایا, 2 دفعہ کھلایا, تیسری دفعہ بلایا, وہ نہیں گیا. میں نے کہا کیوں نہیں جا رہے؟ کہہ رہا ہے بھائی اپنے گھر کی جو سوکھی روٹی ہے نا وہ دوسرے کے بریانی سے اچھی ہے. میں نے کہا یار کیا ماشاء اللہ, اللہ نے اس کو ایسے آدمی پہ خرچ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے بھائی تو لے لے ہم سے زکوٰۃ, ٹھیک ہے نا, تو لے لے ہم سے صدقہ. تو جب ہمارا دل چاہتا ہے ایسے آدمی پہ, تو اللہ کا نہیں چاہتا ہوگا ہے بھائی؟ اللہ کا بھی چاہتا ہے کہ ایسے کو کھلاؤں. پھر اللہ غیب سے اس کی مدد کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اس کو بچاتے ہیں. پھر جب آپ کے دل میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھو گے, تو پھر محبت اس سے کرو گے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ کسی سے محبت کی تو آخرت برباد ہو رہی ہے میری. دنیا تو گزر جائے گی نا, سفر ہے بھائی. تو سفر میں انسان ایسے کام نہیں کرتا جس سے منزل خراب ہو جائے. سفر کا بیڑا غرق کر دے گا, منزل نہیں خراب کرے گا وہ کبھی بھی. میں نے بعض دفعہ لوگ دیکھے ہیں, ایک سنار کو دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پرانی سی بائک پہ جا رہا ہے, اور کئی تولے سونا کمبخت نے جیب میں ڈالا. کمبخت تو نہیں کہنا چاہیے, بڑا نیک آدمی, جیب میں ڈالا ہوا ہے. وہ سن رہے ہوتے ہیں, وہ سن نہ لے بھائی بہن آپ سن رہے ہیں تو غلطی سے کمبخت نکل گیا, آپ کمبخت نہیں ہیں. وہ میرے بیان سنتے ہیں, وہ تو کمبخت تو میرے ایک ٹرم ہے نا, اصطلاح ہے. وہ کمبخت سے میری مراد کوئی وہ برا لفظ نہیں ہے میری لغت میں, یعنی وہ گھننا بنا ہوا ہے نا. اب وہ سونا جیب میں ڈال کے جب بھی جاتا ہے نا, پرانی سی بائک لے گا اور وہ جیب میں گولڈ ڈال کے جا رہا ہوگا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا بھائی یہ اسٹائل آپ کا؟ اس نے کہا بھائی جان میں اگر گاڑی میں جاؤں, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ سنا رہے, تو میں منزل پہ, اس کے الفاظ منزل نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بھائی منزل پہ نہیں, راستے میں لٹ پٹ جاؤں گا میں. اس حلیے کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ اس کو زکوٰۃ دے دیں. کون آئے گا چھیننے کے لیے؟ کہہ رہا جو چھین کے بھی آتے ہیں نا وہ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیتے ہیں. کہ یار کو ڈاکوؤں کا بھی دل چاہتا ہے نا تھوڑا بہت اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ تو دیں کسی کو. تو یہ راستہ اپنا خراب کر رہا ہے. اس کا بھی دل چاہتا ہے میں ہر وقت 3 پیس سوٹ میں رہوں, بہترین گاڑی میں جاؤں, لیکن یہ ٹینشن کیوں اٹھا رہا ہے؟ پرانی بائک, پھٹے پرانے کپڑوں کی ٹینشن. منزل اچھی ہو, وہاں پہنچ کے سونا, جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا دوں. شاپ پہ پہنچانا ہے, کسی کسٹمر کو ڈیلیور کرنا ہے, پیسے ملیں گے, بینک میں پیسے جائیں گے ڈائریکٹ. تو منزل کی خاطر انسان اپنے سفر کو برباد کر دیتا ہے, سفر کی خاطر منزل پہ سودا نہیں کرتا. جب یہ بات دماغ میں آ جائے گی بھائی مسافر خانہ ہے, تو بھاڑ میں جائے, کوئی عزت دیتا ہے دے, نہیں دیتا نہ دے.
محبت ماں سے کریں گے, باپ سے کریں گے, بہن بھائیوں سے کریں گے, دوست اگلے درجے میں. کیونکہ دوست سے مالی فائدے ہیں نا بھائی, مالی فائدے ٹھیک ہیں, لیکن باپ پہلے. باپ کی خاطر, تیری خاطر باپ کو نہیں چھوڑوں گا میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور پیسوں کی خاطر اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کریں گے. پیسے کمائیں, بد اخلاق باس سے بھی احترام کریں کیونکہ بڑا ہے تو احترام تو فرض ہے. اتنا نہیں جھک جائیں گے کہ لالچ میں آ جائے, لالچ میں نہیں آنا ہے. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں بچہ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے جن کے گھروں کے چولہے بند ہو گئے. اب گھر میں مرد ہی نہیں, تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بھی سارے مرد, یہ چھوٹے بچے رہ گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. تو ان کی ماں نے بھیجا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, کچھ راشن وغیرہ لے کر آؤ. اب جو لوگ آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راشن دے رہے ہیں, لیکن ابو سعید خدری جب آئے نا تو آپ نے ان کو نہیں دیا, کیونکہ دیکھتے تھے کہ جس کا ایمان تگڑا ہے نا اس کو نہیں دو, عادت خراب ہوگی. کس کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ نبی کے. لیکن نبی نے نہیں دیا. فرمایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ اے ابو سعید تم اگر غنا اختیار کرو گے تو اللہ غنی بنا دے گا, ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ ان کو ڈائریکٹ خطاب کر کے نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا, اصول بتایا. من یستغنی یغنیہ اللہ, جو اللہ سے غنا طلب کرتا ہے نا کہ اللہ تو مجھے مخلوق سے بے پرواہ کر دے, تو اللہ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیتے ہیں. ومن یستعفف یعفہ اللہ, جو اپنے دامن کو بدنما ہونے سے, داغدار ہونے سے بچانا چاہتا ہے, اللہ اس کے دامن کو بچا لیتے ہیں. دامن داغدار ہونا کیا ہے؟ بھیک مانگنا. یہ بھی دامن داغدار ہو گیا نا. دیکھو بھیک مانگ کس سے رہتے؟ سید الانبیاء سے. لیکن آپ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے, حالانکہ آپ تو سید الانبیاء اللہ کے رسول ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں اپنے دامن کو داغدار مت کرو مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا کے. تو مخلوق میں نبی نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں مانگو. کیا عجیب تعلیم دی جا رہی ہے کہ صرف کس کے سامنے جھکنا ہے؟ اللہ کے سامنے. اپنے سامنے جھکنے سے بھی منع کر دیا, بھائی مجھ سے بھی نہیں. فرمایا من یستغنی یغنیہ اللہ ومن یتصبر یصبرہ اللہ, اور جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر بھی دے دیتا ہے. یعنی ابھی تمہیں پیسے نہیں ملیں گے, فاقے آئیں گے, تو اگر اللہ سے مانگو گے نا اللہ ان فاقوں کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے دے گا. تو وہ سمجھ گئے. نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں, اصول بتا. وہ سمجھ گئے کہ مجھے نبی, دوسروں کو تو آپ دے رہے ہیں, مجھے نہیں دینا چاہتے, مجھے بنانا چاہتے ہیں, سنوارنا چاہتے ہیں, مجھے تیار کر رہے ہیں. حالانکہ بچے تھے, سمجھ گئے, انہوں نے چلے گئے. ماں کو جا کے بتایا بھائی صبر. کہتے ہیں اس دن کے بعد سے لے کے موت تک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ, اور پھر اللہ نے ایسا مال دیا, ایسا نوازا حضرت ابو سعید خدری کو, پوری عمر مکمل کر کے دنیا سے گئے. تو انہی فاقوں میں صبر. اس لیے میں نے بیان کیا تھا نا کہ یہ جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور کھائیں گے کہاں سے, کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر کی ریڑھی لگا دی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اول تو اللہ دے دیتا ہے, زیادہ ٹماٹر بیچیں گے نا تو یہ ٹماٹر بیچنے والے کیا جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہ انسان نہیں ہے؟ او بھائی مسافر خانہ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کا جو میں نے پہلا بیان سنا تھا نا مدنی مسجد میں کالج میں پڑھتا تھا, میرے دماغ میں بہت الٹے خیالات آتے تھے. وہی دنیا کے پائلٹ بننا تو بہت اچھا کام ہے, لیکن آج کل پائلٹ بننے کا مقصد قوم کی خدمت, ملک کی خدمت, اللہ کی رضا کم ہے, شو بازی. وہ ہم جاتے تھے مینا بازار لگتا تھا, میں پائلٹ کا ڈریس پہن کے تصویریں کھنچواتا تھا اس میں. وہ تصویریں اب تک پڑی تھی, ہم نے پھاڑ کے پھینک دی. وہ تو پائلٹ تو اچھی چیز ہے, جہازوں کو لے کے ہوا میں اڑنا, ملک کا دفاع کرنا, لیکن پائلٹ بننے سے مقصد اگر شو بازی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم نے اس وقت بیان سنا, انہوں نے کہا بھائی جو ہوائی جہاز میں جہاز لے کے اڑ رہا ہے وہ بھی کوچوان ہے, اور جو ٹانگا چلا رہا ہے وہ بھی کوچوان. یہ چھوٹا کوچوان, وہ تھوڑا بڑا کوچوان. ٹھیک ہے نا. یہ ٹانگا پہلے زمانے میں جب جہاز نہیں تھے تو ٹانگا چلانے والے کو لوگ فخر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, یا کتنا عظیم انسان ہے, ٹانگا چلا رہا ہے. کیا خیال ہے جو ٹانگے میں بیٹھ کے جاتا تھا, بادشاہ لوگ ٹانگے میں, عام آدمی تو گدھے پہ بیٹھ کے جاتا تھا. تو ایک وقت آئے گا جب سائنس اتنی ترقی کرے گی, لوگ بولیں گے بھائی جہاز چلا رہا ہے, تجھے کوئی اور کام نہیں ملا یار. اس لیے کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, ورنہ 6-7 بچے ہو گئے تو جہاز اڑائیں گے وہ, اور 2 بچے ہوئے تو راکٹ چلائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا, راکٹ میں. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے, پہلے جب کار ایجاد ہوئی تھی تو جو کار چلاتا تھا لوگ اس کو فخر سے دیکھتے تھے, بھائی گاڑی چلا رہا ہے, ٹانگے والے کو حسرت. جب آگے کی چیزیں ایجاد ہو گئی تو ڈرائیور ہے بھائی, یہ
یہ تو ہمارا ڈرائیور ہے، تو گاڑی چلاتا ہے. تو یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ یہ صرف وقتی شو بازی.